ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حامیم ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ کتاب وہ ہے جسے اس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والا عزت و علم والا، لانے والا بھی عزت و علم والا، جس نبی کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت و علم والا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا سمجھتا اور عمل کرتا ہے وہ بھی عزت و علم والا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں یہ فرق ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا علم کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال۔ اس کا علم دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے، جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز نہیں ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ غافر الذنب گناہ بخشنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1، وہ گناہ بخشنے والا ہے جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے، اور یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر الذنب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ نمبر 2، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 3، سخت عذاب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 4، بڑے انعام والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائے یا اسے جبری طور پر لے جایا جائے۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر بھی مفتی صاحب نے بیان کی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔